السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ ٹائم اس وقت تقریباً کوئی تہجد کا ہو رہا ہے، رات کا 1-1:30 بج رہا ہے، اور آج آپ کی ملاقات میں جس شخص سے کروانے لگا ہوں اس شخص کی پچھلے 5-6 سال سے ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس آؤ، میں آپ کو جن دکھاؤں گا، آپ کی جنوں سے ملاقات کرواؤں گا۔ یہ شخص کون ہے؟ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں جو انسانوں کی آبادی پائی جاتی ہے، جو مخلوق ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر جنات ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، چلتے پھرتے آپ کو جنات نظر آتے ہیں۔ میں اس شخص کے گھر کے باہر موجود ہوں اور ان کو نہیں پتہ کہ میں آیا ہوں۔ ان سے کچھ روز پہلے بات ہوئی تھی، ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں آؤں گا، رات کو 1-2 بجے، اور آپ کی ایکٹیویٹی چیک کروں گا، آپ راتوں کو کرتے کیا ہیں۔ ان کے گھر کی جانب بڑھتے ہیں اور دروازہ نوک کر کے ان سے گفتگو کریں گے، اور اگر ملتے بھی ہیں تو بھی بات تو ہو جائے گی۔ ویل گڈ۔ السلام علیکم سر، فاروق صاحب ہیں جناب؟ سر شکریہ آپ لوگ ہیں فاروق صاحب سر ٹائم دیکھا آپ نے سر معذرت، آپ سے کچھ روز پہلے بات ہوئی تھی اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں رات کے وقت ہی آپ کے پاس آؤں گا۔ جناب یہ فاروق صاحب ہیں۔ تو مثال ہوتی ہے نا 8-9 بجے 10 بجے رات کے، آپ 12 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے سر وہ دراصل آپ کے بارے میں جو گفتگو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جایا جائے اور چیک تو کیا جائے کہ آخر آپ شخص کون ہیں، اور آپ کا تو حلیے سے لگ رہا ہے کہ واقعی آپ کوئی چیز ہیں۔ چل کے ان سے بات کرتے ہیں سر۔ سلیپنگ ڈریس میں اٹھ کے باہر آ گیا، واقعی رات کا وقت ہے بھائی، رات کا وقت ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے سر۔ اندر چل کے ذرا آپ سے مہربانی آئیے ذرا سر کے پاس سے، اور آ جائیں بھائی۔ اچھا اچھا، اسٹڈی وغیرہ ہو رہی تھی؟ اچھا، رات کو یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی سر، یہ تو کتابیں دیکھ کر ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعی آپ کچھ ہیں سر۔ سو چکے تھے یا کچھ پڑھے؟ میں ابھی پڑھ رہا تھا، پڑھتے میں ابھی لیٹا ہی تھا ادھر ہی، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے تقریباً 3:30-4 بجے اٹھ کے جو ہے نا پھر تہجد پڑھنی، پھر فجر پڑھنی، پھر اپنے معاملات جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب نا میں تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہوں۔ ڈاکٹر فاروق صاحب، جنات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوق پائی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تعداد جنات کی ہے۔ جنات آپ کے چلتے پھرتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جنات کیا ہیں، کس طرح ان کا روپ ہوتا ہے، اور آپ کا جو دعویٰ سامنے آیا تھا کہ جنات آؤ میرے پاس میں دکھاتا ہوں، جنات کیا ہیں؟ دیکھیں، جن ایک اصل میں آتشی مخلوق ہے، اور ہم اولاد آدم ہیں، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ جنات اولاد شومان ہیں، ان کے باپ کا نام شومان ہے۔ عزازیل ابلیس تو ایک جن تھا جس کو اس زمین سے اٹھا کے فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے عرش پہ لے گئے، آسمانوں پہ۔ اس سے پہلے زمینوں پہ جنات اور شیاطین ہی آباد تھے، تو یہ ایک آتشی مخلوق ہے۔ اور جہاں تک جن کی بات ہے تو میرا دعویٰ جو ہے وہ لوگوں نے غلط سینس میں سمجھا ہے۔ جن تو ہر ایک کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ جن ہر ایک انسان کے ساتھ ہر وقت ایک جن ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن کا بچہ، شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کو کرین کہا جاتا ہے عربی میں، اردو میں حمزات، انگلش میں اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ جنات کے انکار کرتے ہیں وہ اصل میں قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے کسی کا جنات اور جادو سے انکار کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں 29 آیات میں جادو کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، اور ایک پوری سورہ جن ہے جس کا نام ہی جن ہے سورت کا، تو جنات کے اوپر ہے وہ سورہ جن۔ تو اگر سورہ رحمان کی کچھ آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کو مخاطب کر رہے ہیں، تو جو لوگ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جی ہم جن کو نہیں مانتے، ہم نے نہیں دیکھا، وہ اصل میں جاہل ہیں اور بے شعور ہیں، علم کی کمی ہے ان لوگوں کو۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ جن دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس آئیں، میں ان کو طریقہ بتاؤں گا ان سے چھٹکارا پانے کا، ان سے یعنی کہ اگر آپ پر یہ حملہ ور ہوتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں تو علاج آپ کے پاس موجود ہے ان کا؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ عمر آپ کی آپ کے اوپر پڑھی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے صرف، یہ ان میں سے کافی میں نے پڑھی ہیں، لیکن میں ٹاپک وائز پڑھتا ہوں، ان میں بک مارکس لگے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے تو میں آپ کو اٹھا کے دکھاؤں، اس میں شروع میں آپ کو بک مارکس نظر آ رہے ہوں گے، یہ کیمرے میں اگر آپ کے نظر آئے، دیکھیں بک مارکس ہیں، تو میں ٹاپک وائز پڑھتا ہوں کتابوں کو، تو اس میں پھر میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، یہ دیکھیں ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جس ٹاپک کو میں نے جس چیز کے لیے کرنا ہے، جو حدیث جو روایت مجھے چاہیے، میں پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس۔
عمر آپ کی کتنی ہے؟ میں یہ ابھی 13 دسمبر کو میری برتھ ڈے تھی تو میں 31 سال کا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. عالم، اسکالر کچھ ایسے ہیں، بس ایک عام سے انسان؟ دیکھیں انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. میں اپنے آپ کو کیوں کوئی عالم کو یا اسکالر کو، انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے قبر تک انسان سیکھتا ہے. میں کامل نہیں ہوں اور سیکھنے کا مجھے ابھی چلنا ہے. میں تو اپنے آپ کو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. تو اس طرف آنا کیوں ہوا؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں ملا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پیسہ بٹورنے کے لیے کرتے ہیں، اڈے بنا لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرے پاس آؤ، لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے پاس آؤ، یعنی کہ ایک رات میں کروڑ پتی ہونا ہے میرے پاس آؤ. یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ آپ اس طرف کیوں آئے اور وجہ کیا تھی؟ اور دوسرا یہ معاملات کب تک چلتے ہیں، کب ملاقات کرتے ہیں لوگ آپ سے، کس طرح رابطہ کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے اس فیلڈ میں آنے کی وجہ میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے. اس کے پیچھے ایک پوری ایک سٹوری ہے فیملی کی. ٹھیک ہے، کوئی نارمل شارٹ سے اگر بتا سکیں. شارٹ سٹوری یہ سمجھ لیں کہ میری پھوپھیوں کی حسد کا شکار ہوئی میری والدین، میری والدہ اور میرے والد صاحب، اور اس کے بعد میں اور میرے بھائی، ہم اس خاندان کے پوتے، اس خاندان کے وارث تھے. تو ہم ہماری پھوپھیوں کی حسد کا شکار ہوئے. سب سے بڑی پھوپھی وہ کالا جادو کرتی تھی، آج بھی کراتی ہے وہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں اس فیلڈ میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ جن کب دیکھا تھا؟ تقریباً 5-6 سال کی عمر میں. تو آپ کو خوف نہیں آیا، ڈر نہیں آیا گم کر؟ میں پانی پینے گیا تھا کچن میں، تو کچن کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے بارے میں ڈاکٹر فاروق صاحب کے بارے میں نے بھی سنا تھا کہ یہ چلتے پھرتے اکثر اگر کہیں زیادہ جن وغیرہ دیکھتے ہیں تو سر کبھی گھر سے بھی باہر نکلیں آپ؟ ہم جیسے لوگوں کو شاید ہم فوکس نہ کریں کیونکہ ہمارا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور آپ تو اس چیزوں میں رہتے ہیں، چلتے پھرتے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ؟ جی نظر آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتا ہے. یہاں پہ کوئی چیزیں کبھی نظر بھی آتی ہیں، کبھی وہ اپنا وجود ظاہر کرتی ہیں. میرے موبائل میں کتنی تصویریں ہیں. آپ جیسے دوست ہیں، انہوں نے چیلنج کیا شیخ زاد ہاسپٹل میں دوست رہتے ہیں آج سے 4 سال پہلے کہ جی ہمیں کوئی جن دکھا باہر آیا، تو پھر درختوں کی تصویریں کھینچی. ان میں نظر آیا کہ کچھ درختوں میں جنات رہتے ہیں. پھر کچھ دن پہلے کسی کا میں گھر دیکھنے کے لیے گیا تھا ایک سوسائٹی میں، تو گھر کے باہر سے، ابھی گھر رینوویٹ ہو رہا تھا، میں گھر سے باہر سے میں نے تصویر کھینچی. تو ان کو میں نے دکھایا، میں نے کہا وہ دیکھے کھڑکی میں کوئی دیکھ رہا. انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. جب میں تصویر کھینچ کے دکھایا تو اس کے اندر ایک واضح چہرہ تھا. آپ کو کتنی بار نقصان پہنچا چکے ہیں؟ مجھے دیکھیں یہ تو ہر وقت طاق میں رہتے ہیں. یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث بھی ہے کہ ابلیس انسان کا دشمن ہے اور ہر وقت طاق میں رہتا ہے. تو پھر یہ طاق میں رہتے ہیں، کبھی جس طرح کا بھی نقصان پہنچانا چاہے کوشش کرتے ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ سیف رکھ کے چلوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں بال بچے دار ہوں، فیملی والا بندہ ہوں. تو مجھے اپنی فیملی بڑی عزیز ہے، اپنی جان بڑی عزیز ہے. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا اپنے آپ کو سیف اور سیکیور رکھوں، حصار میں رکھوں، ذکر وغیرہ پڑھتا رہوں، تو اس سے میری بچت رہتی ہے کیونکہ میری جان کا رسک ہے نا. بالکل. تو پھر اس وجہ سے پھر اپنے آپ کو ٹوٹلی پھر مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے مجھے. لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، چارجز اچھے خاصے لیتے ہوں گے اس کے آپ؟ دیکھیے اچھے خاصے چارجز کیا لینے ہیں. میں نے کوئی محل تو نہیں بنا لیے، میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی اگر آپ باقی پیروں فقیروں کو دیکھیں جو ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے بنگلوں کے مالک ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں ان کے گھروں کے باہر کھڑی ہیں. میرا تو اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. میرے پاس اگر کوئی لینڈ کروزر پراڈو میں آیا ہے اور میرے پاس کوئی بندہ اوبر کریم یا رکشے پہ آیا ہے تو میرے چارجز کا کرائٹیریا سب کے لیے سیم ہے. وہ پیروں فقیروں کی طرح نہیں کہ اگلا بندہ ویک کے تو چھوٹ ٹوکا پھیرنا، نہیں، میرا وہ کام نہیں ہے. میرا ایک علاج کا کرائٹیریا ڈاکٹروں کی طرح. ہاں اس میں ایک پورشن ریچول کاسٹ کا، عمل کی کاسٹ کا، اور ایک پورشن میری فیس کا. جو میری فیس کا ہے وہ نیگوشیبل ہے، اس میں میں لوگوں کو ہر طرح سے تعاون کرتا ہوں، کوآپریٹ کرتا ہوں. باقی جو علاج میں میرے بکرے بھی دیے جاتے ہیں. میرے یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے ویڈیوز دیکھیں، میرے فیس بک پیج پہ آپ ویڈیوز دیکھیں، میں بکروں کے خود چھریاں پھیرتا ہوں میں لوگوں کے روحانی علاج کے لیے. اچھا، جنات کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ یہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ان کی ذات پات کیا ہوتی ہے اور کن کن طرح کے ہوتے ہیں؟ اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. ان کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تھنگز میں؟ جنات مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ہر مذہب کے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل کے، ہر ذات پات کے ہوتے ہیں. اور ان میں ان کا لائف سٹائل بھی ہم انسانوں والا ہے، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ انسانوں اور جانوروں سے ان کو آپ مکس اپ کر لیں تو ویسا ہے. کیا ان میں کس طرح کوئی سینگ ہوں گے؟ چہرہ انسان جیسا، جسم جانور جیسا، ہاتھ پاؤں جانور جیسے، سر پہ سینگ ہوگا، پیچھے دم ہوگی. ٹھیک ہے، ملتا جلتا. انسان اور جانوروں کو مکس اپ کر لیں تو ایک اس طرح سے ایک جو گیٹ اپ بنتا ہے وہ جن کا گیٹ اپ ہوتا ہے. ایک جن انسان کو نقصان کب پہنچاتا ہے؟ کیا وجہ کیا بنتی ہے؟ 2 وجوہات ہیں. اگر تو آپ نے جنات کو کوئی نقصان دیا تو آپ اس کو نقصان پہنچائیں گے. میں نے کیا نقصان دیا؟ سپوز کہ اگر کسی کے ساتھ ہو گیا تو میں نے ان کو کیا کیا؟ میں کوئی پرفیوم لگا کے کہیں چلا گیا ہوں یا میں ناپاک حالت میں ہوں؟ کیا ہوا؟ آپ نے نقصان کیسے پہنچایا؟ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو پیشاب آیا ہے،
آپ نے اتر کے درخت کے میں کی سائے میں، درخت کی چھاؤں میں، یا کسی دیوار کے سوراخ میں آپ نے کہیں پہ پیشاب کر دیا، تو وہ جنات کا گھر ہے، وہاں پہ جنات رہتے تھے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ کبھی بھی آپ کو سفر کے دوران پیشاب آئے تو کوئی پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ نے پیشاب کرنا ہے کسی دیوار کی اوٹ میں یا درخت کی اوٹ میں. درخت کی اوٹ میں تو کبھی بھی نہ کریں. تو دیوار کی اوٹ پہ کرنا ہے تو 3 دفعہ پاؤں ماریں یا کہہ کے اجازت لیں اگر یہاں پہ کوئی جنات موجود ہے، کوئی مخلوق موجود ہے تو وہ یہاں سے ہٹ جائے، مجھے یہاں پیشاب کرنا ہے. یعنی کہ اگر ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہاں جی، حدیث ہے کہ جن دیواروں میں سوراخ ہیں وہاں پہ پیشاب نہ کرو، وہ سوراخ جنات کی پناہ گاہ ہیں. دیواروں میں جو سوراخ ہوتے ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں تو اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے پیچھے کوئی چیز ہے تو آپ مڑ کے نہ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ مڑ کے دیکھیں گے تو سمجھیں کہ آپ کو وہ نقصان پہنچائیں گے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے. سوری. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیز کہہ رہی ہے نا پیچھے مڑ کے دیکھو، وہ آپ کا ہمزاد کہہ رہا ہے، آپ کے اندر کا جن کہہ رہا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو، کیونکہ اس نے بھی آپ پہ حملہ کرنا ہے نا. آپ کے اندر جو جن ہے وہ ہر وقت آپ پہ حملے کی طاق میں ہے کہ مجھے موقع ملے میں اس پہ اٹیک کروں. پھر جو باہر سے ایک جن ہے وہ اب آپ کے جن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر رہا ہے، ایک اس کو پنگ دے رہا ہے، اس سے الائنس کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اتحاد بنا رہا ہے اور اس کو ایک میسج کنوے کر رہا ہے کہ اس کو ذرا میری طرف متوجہ کرو، اس کو قابو کریں. تو پھر جب آپ اپنے ہمزاد کی مان کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے اگر کوئی کھڑا تھا، کوئی جن یا کچھ تھا، تو پھر وہ مخلوق آپ کو نقصان پہنچاتی بھی ہے. جن انسان کا عاشق کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، عورتوں پہ جنات عاشق اس لیے ہوتے ہیں کہ مردوں پہ بھی بڑی تعداد مردوں پہ بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر عورتوں پہ ہوتے ہیں. عورتوں پہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے حیض پیریڈس کے دوران احتیاط نہیں کرتی. حکم ہے کہ عورتیں پیریڈس کے دوران گھر سے بھی باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے. اور عورتیں شادی کے بعد جو ہے وہ اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی. اکثر لوگوں کو تو غسل کا نہیں پتہ. میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی بغیر غسل کے گزار دی، اور ان کا کہنا یہی ہے جی کہ جی اگر حامد کے ساتھ ہم بستری کیا تو آگے وضو کر لو تو آپ پاک ہو، جب کہ ہم بستری کے بعد آپ پہ غسل واجب ہے، چاہے ٹھنڈ ہے، چاہے برف پہ رہی ہے، چاہے آسمان سے آگ کے گولے برسنے ہیں، گرمی سردی جو بھی موسم ہے، آپ پہ غسل واجب ہو گیا حامد کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو وہ غسل آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ہاں کوئی ایسی سچویشن ہے پانی اویلیبل نہیں ہے صحرا میں آپ، تو پھر مٹی کا ایک تیمم کا طریقہ ہے تیمم کا. وہ تو ہمیں اسلام میں اجازت ہے. اسلام میں اجازت. خواتین پر تو اس طرح عاشق ہو گئے، مرد پر کس طرح عاشق ہوتے ہیں؟ مردوں پہ اس صورت میں عاشق ہوتے ہیں کہ کچھ مرد جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوس پرست ہوتے ہیں. جو مرد ہوس پرست ہوگا نا اس پہ جنات جو جننیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ عاشق ہوتی ہیں، کیونکہ جن کی سب سے بڑی کمزوری ہے سیکس، جنسانی خواہش، ہم بستری. اور یہ ابلیس کی فطرت ہے، وہ اپنے ساتھ روپ بدل کے ہم بستری کرتا ہے. اور جو ایسے مرد ہوتے ہیں جو عیاش ہوتے ہیں، میرے پاس بڑے کیس ہیں، جو لوگ عیاش تھے ان کے اوپر ہی کوئی ایسی چیزیں حاوی ہوئی ہیں، ناپاک جننیاں، شیطان جننیاں، وہ پھر ان کے ساتھ ہم بستریاں کرتی ہیں. میرے ساتھ مجھے ایک جرمنی کے ایک بندے نے مجھ سے اپروچ کی، تو وہ وہاں پہ اکیلا فیملی نہیں اس کی، تو ڈرنک بہت کرتا ہے، اور اس نے عیاشی بھی بڑی کی، شادیاں کر کے چھوڑ دیا، کلبوں میں آنا جانا. تو اس کے ساتھ جو شیطان جن وہ سب کچھ کرتے ہیں جو آج کل آپ جو پورنز ویڈیو میں دیکھتے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ شیطان جننی ایسے یہ سب کچھ کرتی ہیں، مجھے یہ سب کچھ فیل ہوتا ہے، میرے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو ویڈیوز وغیرہ میں سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ جو ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، وہ سب اس کے ساتھ کرتے تھے. پچھلے 4-5 سال سے آپ اس فیلڈ میں ہیں اور اس طرح معاملات 7 سال سے اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں. سب سے خطرناک کوئی ایسا کیس ہو جو آپ کے پاس آیا ہو کہ جس کو ریسولو کرنے میں آپ خود سمجھتے ہو کہ یار اب میں گیا ہوں نہیں میں بچتا؟ وہ شروع میں تو کافی تھے، لیکن ایک ریسنٹلی گزرا ہے تقریباً 2 ماہ پہلے کا. وہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ پیشنٹ بھی اس کنڈیشن میں مجھے ملا، وہ آئی سی یو میں تھا. تو میں اس کے لیے لٹرلی رویا ہوں اس بندے کے لیے، کیونکہ مجھے ڈیلی جانا پڑتا تھا ہاسپٹل اس کے پاس. اس کو ایک جو عمل کا طریقہ ہے، جو عمل کرنے کیا تھی، کیا ہوا تھا اس پہ؟ اس کو مسان کھلائی گئی تھی. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مسان ہوتی ہے مسلمانوں میں جو کالا جادو ہوتا ہے وہ قبرستانوں میں ہوتا ہے، عیسائیوں میں بھی قبرستانوں میں ہوتا ہے، ہندوؤں میں ہوتا ہے مردے کی راکھ پہ. جب مردے کو جلاتے ہیں تو جو اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں اس کی کھوپڑی ٹوٹنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں، باقی لاش جلتی رہتی ہے اس کی باڈی.
کھوپڑی ٹوٹنے کے بعد ان کے اہل و عیال کے وہاں جانے کے بعد ہندو مذہب میں ایک قبیلہ ہے سناتن دھرم کے پجاری شیو بھگوان ہے ان کا، جس کے گلے میں سانپ ہے، سر پہ ایسے جوڑا لنگوٹ پہنا ہوتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. اس کے فالوورز میں ایک قبیلہ ان کو کہتے ہیں اگھوری، جو کمبھ کے میلے میں ہوتے ہیں. یہ ننگے رہتے ہیں، یہ اپنا پخانہ کھاتے ہیں، اپنا پیشاب پیتے ہیں اور اپنے جسم پہ مردے کی راکھ ملتے ہیں. یہ لوگ پھر اس شمشان گھاٹ میں آتے ہیں، اس مردے کی راکھ کے پاس زمین پہ بیٹھتے ہیں، 4 یا 5، وہ ان کی ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق کیل ٹھوک کے بیٹھتے ہیں اور ان کیلوں کے اوپر نا ایک ڈوری لپیٹ دیتے ہیں. وہ ایک دائرہ سا بن جاتا ہے، اس کے اندر بیٹھتے ہیں، پھر کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو پڑھتے پڑھتے اس چتا میں سے، اس جلتی ہوئی لاش میں سے ایک آگ کا شعلہ اڑ کے آتا ہے. وہ آگ کا شعلہ اس راکھ کے اوپر گھومنا شروع کر دیتا ہے. وہ جب گھومتا ہے، ساتھ ساتھ یہ منتر پڑھتے ہیں، اپنی ایک پوجا کا طریقہ وہ کرتے ہیں. کرنے کے بعد جب ان کا منتر ختم ہوتا ہے تو وہ بجھ کے جہاں گرتا ہے وہاں پہ ایک راکھ کا تھوڑا سا ڈھیر ہوتا ہے. وہ راکھ کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اس راکھ میں اس مردے کا ہمزاد ہوتا ہے. اچھا، یعنی کہ ان کو وہ دی گئی تھی اس شخص کو؟ وہ دی گئی. اور وہ کیسے کہ فار ایگزامپل یہ ٹیبل یا بک پہ مٹی ہے نا، تو میں نے اپنی انگلی ایسے پھیری ہے، اس انگلی پہ جتنی مٹی لگی ہے نا، اتنی سی مسان کافی ہوتی ہے کسی انسان کو تباہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے. آخری سوال میں کرنا چاہوں گا پرفیوم کے حوالے سے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ خوشبو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مبارک ہے، ہر وقت لگا کے رکھنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ خوشبو لگا کر اگر آپ کہیں جاتے ہیں، یہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، تو آپ کے لیے موافق نہیں ہوتی، وہ آپ کو نقصان دہ ہوتی ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اس بات میں بہت زیادہ حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہر چیز کے آداب ہیں. قبرستان آپ نے جانا ہے تو آپ دن کے ٹائم جائیں تو خوشبو لگا کے جائیں. جمعے کی نماز پڑھ گئے، کوئی بھی نماز پڑھ گئے، تو پھر تو آپ کو نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اگربتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، پھول بھی ڈالے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قبرستان میں ملائکہ کا بھی آنا ہوتا ہے. قبر میں جو حساب کتاب کے معاملات ہیں وہ اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو آپ کریں نا، ٹھیک ہے. لیکن رات کو آپ کہیں جی میں پرفیوم لگا کے گوچی کا، ارمانی کا، تو میں قبرستان کا چکر لگا کے ہوں، تو وہ تو بیوقوفی ہے. کیونکہ مغرب کے بعد ایک الگ دنیا آباد ہو جاتی ہے. مغرب حکم ہے مغرب کے بعد گھروں سے باہر نہ نکلو. عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، اس کے بعد گھروں سے باہر. ابھی بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہ ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے پرائورٹی پہ، کہ مغرب کے بعد بلکہ نہیں نکلتے، نماز کے لیے جاؤ تو اس کے بعد گھر. اور عشاء کے وقت وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور ہم راتوں کو 12-1 بجے گھر آ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ گھر، ہمارے تو روٹین بن گیا جی. میں خود رات کو اکثر 12-1 بجے دل کرتا ہے تو گاڑی نکالی تو کھانے پینے کہیں چلے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو ویسے خوشبو لگانا سنت ہے، گھروں میں بخور جلانا میں بھی جلاتا ہوں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جلایا ہوا تھا سامنے، میں جلاتا ہوں ادھر بخور. یہ عرب میں ایک کلچر ہے. عربی لوگ جو ہیں وہ خوشبو کا استعمال بڑا زیادہ کرتے ہیں، بخور جلاتے ہیں اپنے گھر میں صبح شام. اپنی دکانوں کے باہر آپ کبھی عرب کنٹری کسی جائیں، سعودی عربیہ یا کسی دبئی وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے ان کی مارکیٹس میں آپ کو خوشبو آئے گی. وہ صبح دوپہر شام بخور جلاتے ہیں گھر میں، ان کی آپ کو خوشبو ملے گی. کپڑے ان کے معطر ہوتے ہیں اور وہ سفید رنگ پہنتے ہیں. یہ 2 سنتیں انہوں نے زندہ رکھی ہوئی ہیں، اور وہ دنیا کی سب سے امیر قوم ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو اس وقت تکلیف دی، اور کافی میری کوشش تھی کہ سوالات وہ پوچھ سکوں کہ آخر جنات ہے کیا. مجھے بھی ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، اور ان چیزوں کا معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ جنات کیا ہیں، کس کس طرح پر حملہ ور ہو سکتے ہیں. سر شکریہ آپ کا. ویلکم جی. آپ نے گفتگو سے ڈاکٹر فاروق صاحب کی. اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت. دے رہے میرا پاکستان. اللہ حافظ.